رہا ہے، لیکن ہر تقریر میں، ہر پروگرام میں وہ ایک نیا فگر دیتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ 31,000 ارب کا بوجھ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں 30,000 ارب کا بوجھ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں 27,000 ارب کا بوجھ ہے. سر میں آپ کو فگر دیتی ہوں. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو اس وقت 6,000 ارب کا برڈن تھا، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو وہ 14,000 ارب پہ پہنچا. سر صرف 8,000 ارب کا اضافہ ہوا. جب نون نے حکومت چھوڑی تو وہ 24,953 ارب روپے کا برڈن تھا، جو کہ 5 سالوں میں صرف 10,000 ارب. سر بہت سرپرائزنگلی، بہت شاکنگ بات ہے کہ 19 مہینوں کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے 11,000 ارب کا اضافہ کیا ہے. سر اگر یہ ان کی سپیڈ رہی، یہ معاشی اعداد و شمار رہے، 11,000 ارب 19 مہینوں میں، تو بدقسمتی سے اگر یہ 5 سال پورے کر لیتے ہیں تو ملک کہاں جا کے دبے گا؟ ملک قرضوں کے بوجھ دلدل میں دب چکا ہے، اور اگر ان کے یہی اعمال رہے، یہی ان کی معاشی پالیسیز رہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے خدا نخواستہ وہ دن دور نہیں جب یہ دیوالیہ ہوگا. سر بہت سارے معاملات ہیں. آپ دیکھیں کتنے معاشی انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ورسٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ریسرچ آئی ہے کہ بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. سر یہ ہر بات کورونا کے پیچھے چھپانے والی جو پالیسی ہے، یہ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. سر پینڈیمک سے پہلے، کورونا کے پینڈیمک سے پہلے ملک میں 55 لاکھ مزدور بے روزگار تھے. سر اب ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے 1 کروڑ 20 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں، اور خدشہ ہے کہ اس میں بھی اور بھی اضافہ ہوگا. سر یہاں پہ ہماری آبادی 2015 میں 32% غربت کی لکیر کے نیچے تھی. سر ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 48 سے 50% پاکستان کی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے جا چکی ہے. یعنی آپ کے ملک کا آدھا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے. اگر یہ معاشی پالیسیز رہیں، تجارت میں کمی آئی، ٹرانسپورٹیشن میں کمی رہی، بینکنگ سیکٹر جو کہ سب لنکڈ ہے، یہی حالات رہے تو ملک جو ہے وہ غربت کے دلدل میں ڈوب جائے گا. سر ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی معاشی پالیسی کے لیے کمپریہنسو پلان بنانا پڑے گا. سر وہ کمپریہنسو پلان تب بنے گا جب آپ یک زباں ہوں گے، جب آپ چاروں اکائیوں کی بات کریں گے جن کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہے. سر آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ چاروں صوبوں کا جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے این ایف سی کا، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. بلوچستان اپنا حق مانگ رہا ہے، ہم ان کا آئینی حق ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. خیبر پختونخوا میں آپ کا اپنا چیف منسٹر بیٹھا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا کہ ان کا این ایف سی کا اپنا جو ہائیڈل پروجیکٹ کا ان کا جو رائٹ ہے، ان کے جو پیسے ہیں وہ اسے نہیں دیے جا رہے. لیکن سندھ کی قیادت بہت مضبوط ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، سید مراد علی شاہ کی قیادت میں ہم اپنا حق چھوڑنے والے نہیں. این ایف سی کا جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ملے تاکہ صوبے مضبوط ہوں. ہم نے وفاق کو مضبوط نہیں کرنا، ہم نے صوبوں کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب وفاق اور صوبوں کے درمیان ڈویژن چاہتے ہیں. اگر وفاق اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اپنے اداروں کو مضبوط کریں. سر 57% صوبوں کو جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ اے جے کے، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو جاتا ہے. تو وفاق اپنے لیے ایسی اسکیمیں لے کر آئے جس سے وہ اپنا روزگار خود بنائے. سندھ ملک کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے سر. تو سندھ کے آپ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، کبھی آپ این ایف سی ایوارڈ کی مد میں، کبھی آپ 18ویں ترمیم کو ختم کر کے، کبھی آپ اسپتالوں پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. آج صبح مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بتایا کہ ان کے جو علاقے کے اسپتال ہیں وہ بہت ورسٹ ہیں. سر پشاور کے اندر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی حالت بہت ورسٹ ہے. سر آپ کے کیپٹل
اسلام آباد کے اندر پمس کی حالت بہت ورسٹ ہے, آپ کے پولی کلینک کی حالت ورسٹ ہے. سر وفاق اگر اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے تو آپ سکھ ہاسپٹلس لیں جن کو آپ رول ماڈل بنا سکیں, جن کو آپ اسٹیٹ آف آرٹ بنا سکیں. آپ کیوں سندھ کے کیپٹل سے ان اسپتالوں کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سندھ نے سب سے زیادہ ان ہاسپٹلس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اور بلا تفریق پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, مریض آتے ہیں علاج کے لیے, اور ان کو فری معالجہ دیا جاتا ہے. اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کس کے کہنے پہ ان اسپتالوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. خدارا اگر آپ اس ملک کو انٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاروں صوبوں کو انٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, تو وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. ہم نے صوبائی خود مختاری اسی لیے دی تھی کہ ہر صوبہ اپنی ذمہ داری اٹھائے. لیکن عمران خان کی ایگو کہاں جائے؟ عمران خان کی ایگو کہاں جائے؟ وہ تو ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنی وفاقی کابینہ کے وزراء کی زبان کو لگام نہیں دے سکتے تو وہ ملک کو کیا سنبھالیں گے سر؟ کل آپ دیکھیں کہ ایک وزیر نے جو انکشاف کیا, ان کی تو زمین سے پیروں سے زمین نکل جانی چاہیے تھی. آج یہ کس منہ سے یہاں بیٹھے ہیں؟ کس منہ سے یہاں پہ وفاق کی اور کابینہ کی اور بجٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں. سر صبح میں نے سنا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کہا گیا کہ 8 لاکھ فیک کوئی پیسے لے رہے تھے. سر کل ایک وزیر نے جیو نیوز پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ احساس پروگرام سے 12,000 لینے والوں 2 منٹ میں آپ اپنی بات مکمل کریں. سر 11 منٹ ہو چکے ہیں جی. سر احساس پروگرام سے 12,000 لینے والوں میں پی ٹی آئی کی منسٹرز ایم این ایز بھی شامل ہیں. تو سر کیا آپ ابھی احساس پروگرام کو بند کر دیں گے؟ آپ کے 2 یہاں سے آنریبل ایم این ایز جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ کل جیو پروگرام پہ بیٹھے تھے. آپس میں بات چیت نہ کریں, بالکل آپ بات نہیں کریں, اور پورا موقع دیں بولنے کا. کوئی بات چیت نہ کریں, بالکل نعرے بازی نہ سر کریں. بہت مہربانی. سر اس کے علاوہ ملک کے 22 کروڑ عوام کا اعتماد عمران خان سے اٹھ چکا ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام ایسا لیڈر چاہتی ہے جو اس کی ترجمانی کرے, جس کا عمل, اس کا قول و فعل ایک ہی ہو, صبح دوپہر شام رات ہر دفعہ نئی بات نہ ہو. سر کرونا پہ میں نہیں آنی چاہیے تھی, کتنی اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں. اگر وہ WHO کی بات سن لیتے, ٹیسٹ اور ٹیسٹ اور ٹیسٹ اور لاک ڈاؤن, تو آج ہمارے ملک کے لوگ موت کے منہ میں نہیں ہوتے. سر لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جن کے فیصلوں کو صدیوں یاد رکھا جائے, جو ملک قوم کی سلامتی کے لیے بہتر ہوں. ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان نے کھوئی ہیں. ان میں ایک عظیم نام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے, جنہوں نے اس ملک کو ایٹامک پاور بنایا, اور آج ہمارا پڑوسی ملک ہمارے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتا کیونکہ ہم بھی اتنے پاورفل ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا, چاروں اکائیوں کو جوڑا. آپ انہی سے کچھ سیکھ لیں. اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں انڈسٹریز کا جال بچھایا, اداروں کا جال بچھایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل عامروں کا مقابلہ کیا, اور اپنے بہت کم چھوٹے عرصے میں جس طرح سے ان کو حکومتیں ملی, انہوں نے تاریخی اور انقلابی پروگرام دیے جو آج تک چل رہے ہیں, جن کے جو ہم ان کے مرہون منت ہیں. اور انہوں نے اپنے آخری جو بات کہی کہ سوات کے اوپر جھنڈا لہرانے کے لیے اپنے ملک اور قوم کے اور لوگوں کے درمیان میں جنگ کا نذرانہ دیا. سر ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور پاکستان, سر میں بس آخری, آصف علی زرداری صاحب نے اس آئین اور قانون کو اصل شکل میں بحال کیا اور اپنے پاورز اس پارلیمان کو دیے جس پہ آج عمران خان بیٹھے ہیں. سر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں کہ یہ پارلیمان کا جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمارے قائدین نے اپنے خون کے نذرانے دیے ہیں. اس کو ہم کسی طور پہ بھی سبوتاج نہیں ہونے دیں گے. ہمارے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ہاؤس میں کئی بار کہا کہ ہم اپوزیشن ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, صرف اس ملک میں رہنے والی عوام کے لیے. تو سر ہماری امیدیں یہی ہیں کہ آئین, قانون اور جمہوریت کا بالادستی ہو, اور یہ
یہ ملک کسی طریقے سے نہ ٹوٹے، لیکن اگر اس قسم کے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں تو ہر صوبہ پہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ہماری امیدیں، ہماری آس ہمارے نوجوان لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب میں ہیں، جو بے نظیر بھٹو کی شہادت سے لے کے آج تک عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ وہ آواز بنے ہوئے ہیں جو کہ وہ ہر بات پارلیمان کے اندر ہو، پارلیمان کے باہر ہو، ہمیشہ ایک مثبت میسج دیتے ہیں کہ آؤ اس ملک اور قوم کو ہم ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ لیڈرز جو ہیں وہ مینوفیکچر نہیں کیے جا سکتے۔ لیڈرز جو ہیں وہ بائی برتھ ہوتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کریں۔ سر آخر میں کہوں گی اپنی بہن کے لیے، روشن مثال صبح وفا بے نظیر ہے، روشن مثال صبح وفا بے نظیر ہے، یعنی متاع دستے دعا بے نظیر ہے۔ کس نے صلیب وقت پہ لکھا ہے خون سے، کس نے صلیب وقت پہ لکھا ہے خون سے، اس ملک کا نصیب صدا بے نظیر ہے، صدا بے نظیر ہے۔ جی بھٹو۔ بہت شکریہ جی جناب جمیل احمد خان صاحب 36 نمبر